احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امن والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدری تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ خلاق عالم کا بے پایا احسان کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ عطا فرمایا، اور جو جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی اپنی حیثیت کے مطابق عبادات اور ریاضات تھیں انہیں آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کی مجاہدات و عبادات و ریاضات کا صدقہ قبولیت کی معراج عطا فرمائے، اور آئندہ بھی رمضان المبارک کا پرتپاک استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین کو اتنا شغف تھا، اتنی لگاوٹ اور اتنی انسیت تھی رمضان المبارک سے کہ 6 ماہ پہلے ہی رمضان سے قبل 6 ماہ پہلے ہی وہ رمضان کے آنے کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ جلدی جلدی آ جائے، چھیتی چھیتی آ جائے۔ 6 ماہ بھی رہتے تھے، دعائیں شروع ہو جاتی تھی، اور اس کے 6 ماہ تک، اس کے بعد 6 ماہ تک رمضان شریف کے وہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے، یا الہ العالمین ہماری عبادات اور ریاضات جو رمضان المبارک میں تھی ان کو قبولیت کی معراج عطا فرما۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی 6 مہینے پہلے بھی رمضان کے 6 مہینے بعد بھی رمضان۔ ہاں جی، یہ اصل میں آپ نے یہ شاید مشاہدہ نہیں کیا، شاید میں نے ہی مشاہدہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کی ابتدا میں نا بڑی مسجدیں کھچا کھچ بڑی ہوتی، ایسا ہی ہے، دیکھا آپ نے تن تن آگے کام ہوا ہوتا ہے اس طرح ہی۔ ہاں جی، تو جو آگے دن جاتے ہیں تو اس میں کوتاہی آتی ہے، کمی آتی ہے، گراوٹ آتی ہے تعداد میں۔ کبھی آپ نے نوٹس کیا اس بات کا؟ پہلے میرا کام چوک کے اس تو پھر اور تھلے اینڈ دے پھر جناب شاپنگ اور دیگر معاملات بھی ہیں۔ یہ گل سمجھ آئے؟ تو کبھی غور نہیں کیتا کہ پورے مہینے دیا برکتاں تے رحمتاں تے ہے ہی ہیں نے، عنایات نوازشات تو ہیں ہی ہیں، یہ چیک نہیں کیتا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی زبان کے ذریعے بتا دیا، کیٹاگرائز کر دیا، اسے 3 حصے کر دیتے۔ پہلا جو ہے وہ رحمت کا ہے، ٹھلا پہن لگا اترگڑا ہو گئی، اگلا اشرا جو ہے مغفرت ہے، پھر ٹھلا پہن لگا ترگڑا ہو، اگلا پیکج بکھرا ہے، اے دوزخ تو عذابی کا اشرا ہے۔ انسان کی سائیکالوجی جو ہے، اس کی نفسیات، وہ بنانے والے کو پتہ تھی ایس بات ہے، وہ ہفتے بعد بھی ٹھلے پہ جانا، وہ نہیں چل رہے، بندہ کہتا ہے رحمت بتیری کٹھی کر لی ہونی، چلو جی مغفرت بتیری، نہ رحمت ہوگی اون ترگڑا ہو، مغفرت کٹھی گا، اون ترگڑا ہو، آزادی تو آپ کو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم اینڈ پہ ٹھلے پڑ جاتے ہیں۔ اب ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ حبیبہ لبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول پاک سماعت فرمائے، آپ فرماتی ہیں کہ جب آخری اشرا آتا نا تو امام الانبیاء نئے سرے سے کمر بستہ ہو کر عبادات اور ریاضات کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نئے سرے تو میرے سمجھ نہیں آئی تو شاید، ہاں آخری اشرے میں کیا ہوتا ہے؟ نئے سرے سے کی جی بھائی اسی ہے نا بھائی 10 رہلے نے 20 ہو گئے ٹھلے پہ گئے، نہ امام الانبیاء آخری اشرے میں نئے سرے سے کیا ہوتے تھے؟ عبادات کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے۔ کیوں؟ پورا مہینہ رب کی رحمت ہوتی ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت بھی پورا مہینہ ہوتی ہے کیونکہ یہ برکت کا مہینہ ہے۔ کچھ بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن وہ سمجھیں یوں آپ کہ پورا مہینہ رحمت کی بارش ہوتی ہے
دو اشرے رحمت کی بارش ہوتی ہے، جو یہ تیسرا اشرہ ہے نا یہاں پہ یہ بارش موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کرو، اونچی آواز نہ ہے۔ آخری اشرہ ہے، دوزخ تو آزادی کا اشرہ ہے۔ اے اللہ اللہ کرنا ہے جنت سے جانا ہے، دوزخ تو باہر بچنا نا جی، اللہ اللہ کرنی ہے یا اللہ اللہ کرنی ہے یا علی علی کرنی ہے۔ دو بندے میں تو سنا ہے، مینو تو ایک اور پاور نظر آتی آخری اشرے کو۔ میں قربان جاواں رب نے جدو آخری اشرے کا سٹارٹ لیا وہ بھی مولا علی تو لیا۔ اس آخری اشرے کا سٹارٹ یوم علی سے ہے۔ تو پتہ ہی نہیں جب انہوں ضرب لگی ہے کہ جامع شہادت نوش ہو جاتا، ایڈا ڈاڈا باہر ہے کہ آپ کا سر انور کتاب کی طرح کھو گیا، لیکن 19 کو بھی جامع شہادت نوش نہیں کیا۔ شیر بغیر نے جیل ہوئی نہیں جب 21 شہادت آئی ہے جامع شہادت نوش کیتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اتقم من النار، آخری اشرہ دوزخ سے آزادی کا اشرہ ہے۔ یوم علی سٹارٹ میں رکھ کر یہ سائلنٹ میسج امت کو دے دیا، اب دوزخ سے بچے گا وہی جس کے دل میں حب علی ہوگا۔ انہوں ضرب کو 17 ضرب کو 18 ضرب، ادھر بھی سٹارٹ چیک کر، ادھر 21 رمضان آخری اشرہ شروع ہے، مغرب کے بعد آخری اشرہ شروع ہے، یوم علی دی مہر لگ گئی۔ توجہ ہے تھوڑی کہ کوئی نہیں تھوڑی توجہ؟ بچنا ہونا نہیں جنہیں اللہ اللہ کرنا ہے ہاں جہنم سے آزادی کا اشرہ شروع سٹارٹ مولا علی۔ توجہ ہے، بلکہ تم حدیث پاک سنا دے، چلو میرا بھی لنگر پہ جائے گا بیچ۔ مسند الفردوس کی حدیث ہے کہ اگر ساری دنیا محبت علی پہ اکٹھی ہو جاتی، امام دہلوی کی روایت ہے، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر ساری دنیا علی سے پیار کرتی تو رب دوزخ بناتا ہی نہ۔ سوچی لو کی فرمان ہے، دوزخ بنائی منکر علی واسطے۔ دوزخ تو ہے مکوتوں کے منکر کا محلہ، ادھر بھی بکھرے بکھرے محلے بیچتے ہو، اے رائیاں دا محلہ ہے، اے بٹاں دا محلہ ہے، اے جٹاں دا محلہ ہے، بیچتے ہو نا محلے۔ ہائے ہائے ہائے، تو جڑا دوزخ ہے وہ کہڑا محلہ ہے؟ دوزخ تو ہے مکوتوں کے منکر کا محلہ۔ آگے کی ہے جی، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ اور بھائی خواجہ نظام الدین محبوب الہ فرماتے ہیں جب جنت کا دروازہ کھلتا ہے آواز آتی ہے علی، جب بند ہوتا ہے آواز آتی ہے علی، اور مولوی تو علی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تیرا بوا بھی بند ہوتا ہے، تیرا جھیرا بوا بھی کھلتا ہے، آواز آتی ہے چی چی علی ہوئے، جنت کا بوا کھلے بند ہوئے، چی چی کی آواز نہیں، علی علی کی آواز آتی علی کے اگر کوئی منکر علی نام پیرا زبان پہ نہ لائے جہنم میں جائے۔ پنج نعرے پنج دنی سوا لکھ نعرے اور جنت وہ جزیرہ ہے جہنم محلہ ہے، جنت جزیرہ ہے ملیا جو پتھر ہو دیئے جزیرے تے عیاشی ہو دیئے
ابھی جزیرے کا پتہ نہیں تمہیں، بالکل نہیں پتا، جزیرہ نہیں پتا نا تمہیں، بالکل نہیں پتا. چلو گوگل مارنا جا کے دیکھنا جزیرہ کس کو کہتے ہیں. گل نہیں سمجھ آ رہی؟ پانی بھی ہوئے ہریالی بھی ہوئے، کیا بات ہے. جزیرہ پانی کے درمیان، توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے؟ جہنم محلہ ہے من کنٹو دے منکرانا جتھے کٹن ہوندی ہے، جنت جزیرہ ہے کدا علی علی آیا دا. جب سرکار نے فرمایا کہ علی تو پہلے جنت چ جائے گا، پھر فاطمہ حسن حسین کی دل چ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ فمحبونا ایلی بھی کرانے کدھر جائیں گے؟ فرمایا من ورائکم، تیرے مگر مگر، مطلب علی تیرا ہاتھ پھڑ کے جنت میں مارنا، علی علی کرنا ہے ہاتھ پھڑ کے تو جنت مارنا. من ورائکم کا مسادہ جا ترجمہ تو دس دیا، مگر مگر تو میرے مگر، تیرے میں لو کرنے والے تیرے مگر، وہ سمجھ آتی پی جے. ہاں تے سبحان اللہ جی نے کہنی اللہ اللہ کرنی تھی علی علی کرنی ہے، نہیں سمجھ آ رہی. اور جڑا علی علی کرتا ہے نا اور سننے والے کو پتہ نہیں لگا کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں کہ علی علی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ بھی علی ہے، علی بھی علی ہے. نہیں سمجھ آتی تمہیں؟ آتی کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی ہوتی تو پھر اتنے تھی ہونا سی. اے اللہ کے جنہیں نام نے نا کدھر لاتا جی مینو مسئلہ ہے کہ نام سیدھا نہیں رہنا، عبد نام لانا ہے. کوئی غفور ہے تو عبد الغفور کہنا ہے، غفور نہیں وہ غفور ہے. اور رحمان ہے مخلوق کو ہے گا تو عبد الرحمان ہے. وہ کریم ہے تو جی ادھر کو ہوئے گا تو عبد الکریم ہوئے گا. جی گل ہے. اب تو لگتا نال کی نہیں لگتا، کیوں جی سر محمد ندیم صاحب اینجی گل ہے، اینی کی اسلامیت تو تمہیں ہی پتا ہونی ہے. اب تو لگتا جی نال رب کا نام ہے تو نال کی لگتا عبد بندہ. اب تو نام آئے گا حکم ہے اور بندہ پانا ہے، پہلے اپنے آپ کو بندہ کیا ہے. نہیں سمجھ آتی پانی ہے. ادھر علی پاک کا نام ہے، یہ علی رب کا نام نہیں. چلو ویخ لینا قرآن پاک جی کھول کے، علی رب کے نام جو ایک نام ہے کہ علی تو نہیں ہونا چاہیے، عبد العلی ہونا چاہیے. کی ہونا چاہیے؟ کہڑے کڑیے کے مطابق کی ہونا چاہیے جی ہے. تو پوچھے علی پاک نو علی جی تسی عبد رہے سارے نام عبد تسی عبد رہے کہنے عبد ہونا انا عبد محمد، انا عبید من عبد محمد، میں محمد عربی دے غلاماں چوں کو غلام ہاں. ہائے ہائے باہر لمبی باس ہو جانی ہے، گل اور پاسے ٹر جانی، تسی اینا ہی سمجھو. علی 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 ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ علی علی کر رہے ہیں کہ اللہ اللہ کر رہے ہیں. گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ چلو گل اپنا ٹوٹ جائے گی، بس امن ہو گیا تو سبحان اللہ ذرا لیا کہ میں کہ اللہ اللہ کرو ذرا کہ مزہ آ جائے گا ذرا، ہے کہ نا. تو اس واسطے چلو گل کی ہو رہی جناب آخری اشرا تو یوم علی تو شروع ہوا، تو شروع ہوا جی ہاں یہ ہو گیا نا. تھی ایڈا ہی نہیں دیو جدا سٹارٹ ہی علی تو ہو رہا ہے. نہیں سمجھ آتی؟ علی کے نام تو جا سٹارٹ ہوئے نا یہ تو کافرہ کے ہوں بھی پتا ہے. جیڑی لڑائی دا سٹارٹ علی علی کر کے لیا جائے نا وہ جیتی ہوتی ہے. لوگ اتنے جا کے انہوں نے جا کے وہی میدان چلی علی کر کے نکلتے ہیں. شاید میں تمہیں اگے بھی گل دسی ہوں ایک بار، وہ انٹرویو لگا سی اتنے ٹی وی تے ایک پہلوان دا پوترا، تو انٹرویو ہو رہا پہلوان صاحب اپنے پوترے نو بھی داد عباس خان، تو کہنے یہ میرا پوت جہاں نا یہ میں ریسل کراؤں نا دوروں بھج گیا ہوں تو علی 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 کرنا میرے اتنے چھاتی سے چڑھ گیا تو میں آنا بال ہے تو میں دل رکھنا نا تو خوش کرنا میں ٹہ پہنا کہنا ایک دن میں پوچھ ہی لیا تو جو علی علی کرنا ہے تینوں پتا ہے کہ علی ہے کون؟ تو کہنا پوترا آندا باپو مینوں یہ نہیں پتا کہ علی کون ہے لیکن اینا ضرور پتا علی علی کریے تو جسم چ کان آ جاتا ہے.
گل کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ ہاں تو کافروں جی علی علی کرتے کرنٹ آئے تو ایمان کا کنیکشن لے کے علی علی کرے تو تیرا فیوز ہوتا ہے اپنی ڈی ڈو چیک کرا جا کے علی نے تو نہ چڑی کرنٹ تو ذات کی کرنٹ ہونی ہے تو جو ہے تو نہیں ہے خیر بس وہ آ کے لنگر ہو گیا کیونکہ سٹارٹ جو ہے نا تھی میں تو پڑھی نہ ہے بھور چور بس تک جانا سی لیکن انہوں نے کہنا اشرا میرے تو سٹارٹ ہوئے تو تو مولوی ادھر ادھر بچے ادھر آتے رہی ایسی بھی پیسی علی علی اسی علی علی اس واسطے کرنے ہاں کہ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے علی علی بہت کرتے ہیں علی علی اس واسطے کرنے ہاں کہ نبی نبی کہنا آ جائے چلو خیر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ ایوی پیکج آخری اشرا ایوی اشرا ہے سرکار نئے سرے سے کمر بستہ ہو جایا کرتا پھر اگے دیکھو نا اعتکاف بھی ایسے اشرے بندے ایزی لگ رہا مکن والا تو چیک تو کرو ذرا کڈا ہیوی قسم کا اشرا متکفین بھی ایسے اشرے چ بہندے مسیح ہے جی ہاں تھی چوپ ہے جی کر کے مجھے پتا پڑا تھی تو آرام نہیں بہتے اعتکاف کی بہنا ویسے بھی اعتکاف تو بہنا نہیں ہوتا اعتکاف کرنا ہوتا ہے ایک حالت کا نام ہے امام الانبیاء نے فرمایا جامع صغیر کی حدیث باغ ہے من اعتکفا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی جن نے ایمان تے احتساب دے نال یعنی اپنا جائزہ لے کے اعتکاف کیتا اللہ تعالیٰ دے پچھلے گناہ معاف فرما چھڑدا ٹھیک ہو گیا تو جڑے 10 دن کا پیکج نہیں کرتے ہو تو ایک دن کا پیکج کر لے گا وہ بھی چل جاتا لیکن وہ نفلی اعتکاف ہوگا یہ سنت اعتکاف ہے وہ کون سا ہوگا جی نفلی لیکن وہ نفلی بھی تھی رکھو گے تو نفلی نہیں جا رہنا یہ بھی رمضان کا پیکج ہے کیوں رمضان کے پیکج کی بنیادی جہاں چیزاں نے نا سہولیات وہ یہ کہ نفل پہلے فرض بنا ہے فرض کو 70 گنا زیادہ بنا چڑھتا ہے تو پھر میرا وجدان کہتا ہے کہ وہ ہوئے گا تو نفلی رمضان نے انہوں نفلی رہ دینا نہیں جڑا بیٹھا مسیح کے سنت والا ہے تو ایک دن کر لے تو فرض نہ ہو جانا اللہ اکبر کبیرہ والا بابا ایک دن ایک دن نہیں 2 نمازیں تو کر رہے کرو 2 نمازیں کٹھیاں پڑھ لی نا مسیتے مولوی دے آلے دوڑے پھردے رہیے مورار پہلا باندھے رہیے بھی اعتکاف ہے 2 نمازیں کٹھیاں کر لی جب 2 نہیں ہوندیاں ایک بھی نیت کر لیا کرو وہی کر لو نوایت سنت الاعتکاف اور کر لو نوایت سنت جب مسیتے پڑھو اے کر لیا کرو تو حرکت کرنی ہے ماڑی موٹی دوجی تیجی تو پھر بندہ سیف ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا اعتکاف ہاں تھوڑا بہت کرتے رہا کرو تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے یہ بھی ہونی یہ بھی عبادت پرانی جی یہ بھی ذہن چ رکھنا ہاں عبادت پرانی مطلب سمجھو جی ادھر سیدے ٹوچ متعارف ہوئی ہے کیوں جی واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل ذبیح اللہ سے کیا کہ ساڈے گھر نو صاف کرو کناں نے صاف کرو للطائفین جڑے طواف کرتے ہیں والعاکفین جڑے اعتکاف کرتے ہیں والرکع السجود جڑے رکوع کرتے ہیں تے سجود کرتے ہیں ایتھوں پتہ لگا عبادت پرانی عبادت کیڑی ہے اعتکاف والی پرانی کوئی نبی انٹروڈیوس نہیں ہوئی گل تو سمجھ آ رہی ہاں تے آخری اشرا جڑا اندر پھر شب قدر بھی رب نے رکھی لیلۃ القدر بھی سبحان اللہ کو تانوں ہر میں جمعے ہی دسنا پہلا سوال تو ککھ نہ کرو جمعہ پڑھو تو سبحان اللہ کرو جاؤ کرو کسی دن پورا میں کوشش کروں گا سبحان اللہ جمعہ پڑھاؤں دی انشاءاللہ ہاں شاید کوئی فرق پہ ہی جائے سبحان اللہ تانوں میں اگے بھی ایک بار دسیا سی اے جڑا تتر ہوندا نا تتر کالا انہاں ریٹ واہ پتا نا مہنگا ہونا کیوں جی پتا کسی نوں تسی آپ سارے پٹیل بن کے بیٹھے ہو تم تتر کا کی پتا ہونا دسو نا مہنگا جی لائسنس تو بغیر رکھ بھی نہیں سکتا بندہ کیوں مجیب اشرفی ہے جی لائسنس تو بغیر بندہ نہیں رکھ سکتا کی وجہ جی کدی نوٹ کیا تھی ایڈی کی ویلیو کالا ہی ہے تھی تو کالے سمجھ کچھ نہیں غلافے کا ہوئے وکری گل ہے تملی کالی ہوئے وکری گل ہے
ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਂਝ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿੱਤਰ ਹੈ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ, ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਕਿਉਂ। ਹੁਣ ਆਮ ਪਰਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੇ, ਉਹਦਾ ਬਚਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਚਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਨਤ ਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਟੇਰਿਆ, ਤਿੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੁਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। दुरूद शरीफ दे सुभान अल्लाह पुछदे सी मौलवियां को पीरां को वजीफे सुभान अल्लाह कहंदे सुभान अल्लाह का भी सुभान। रब फरिश्तियां नूं रिज़्क इंदे सदके दिंदा है। ते इस वक्त जरा ना सुभान अल्लाह जरा खड़का करके रहंदे हो माहौल बनदा जी की ख्याल है। या इत्थे कोई ना बना लेने कोई इत्थे ला लू के ना कोई शीट शूट ला के ना ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰੋੜੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੀ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਾਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਓ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਚੰਗਾ। ਹਾਂ ਚਲ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। लैलतुल कदर आ गई है ਇਹਦੇ ਚ, ਕਿਤੇ ਚ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰੇ ਚ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸ਼ਰਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਵੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਰਾ ਹੀ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ 5 ਤਾਕ ਰਾਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਮ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਲैलतुल कदर मिली है। ਇਹ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। लैलतुल कदर ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਮੂਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਜ਼ਰੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇਬਾਦਤਗਾਰ 1000 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਕਿਆਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सहाबा किराम सरकार को सरकार ਇਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਮੁਆਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਸੁਣੋ 1000 ਸਾਲ की इंज सरकार सारा को गमगीन रहे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता कि रब को बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा महबूब गमगीन होवे जिन्हें सारी कायनात ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ सजाई है वो गमगीन होए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रब का पैगाम लेके आ गए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। सोहणिया ਇਹ तेरे दीवाने मस्ताने परवाने ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਲਾ ਲਈ ਨਾ 1000 ਸਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੈरुम मिन अल्फि शहर, ਇਹ ਉਹਨਾਂ 1000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਐ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ ਵੱਧ ਹੈ। तो हिसाब करना ने हिसाब किया 83 साल 4 महीने बढ़ते ने। 1000 साल कितने बढ़ते हैं जी, 83 साल 1000 महीने कितने बढ़ते हैं, 83 साल 4 महीने तकरीबन। इन्नी तो मौलवी तेरी उम्र ही कोई नहीं। क्यों जी घर च 83 साल का कोई बैठा, दसो बैठा तो उठ जाए थे, नहीं बैठा ना। सब तो बुजुर्ग हाजी यूसुफ साहब ने इस टाइम सीनियर है जी,
नहीं तुसी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਐਨਕ ਲਾ ਲਈ ਚੱਲ ਲੇਕਿन ਅਜੇ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਪਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਜਾਣ ਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਇਹ ਜੰਮਦਿਆਂ ਜਿਹਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਹੋ ਜਾਂ ਅਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਬੀ ਹੈ नहीं समझ आई आमना के नाल आंदे सजदा कीता नहीं पता तुहानू आंदे सजदा कीता भाण तो मार कट वट छड्डे ने आंदे सजदा कीता ते सब तो वड्डी बात है सजदा है अल्लाह दे इंतहाई कुर्ब च बंदा उदों हुंदा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जदों हार ते सजदा च हुंदा है सोहणिया वट नूं कट दित्ते आंदे सजदा करके दुनिया नूं दस छड्डिया जिड्डा मेरे मैं कोई माई दा लाल तवज्जो है कोई नहीं तवज्जो ही कोई नहीं तवज्जो होवे तो गल्लां ना मजेदार ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਬੈ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਬੀਅਤ ਐਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ ਆਈ ਜਾਏ ਉਧਰੋਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਸੁਣੀ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਪੀਵੀ ਜਾਓ ਹਾਂ ਜ਼ੋਕ ਸ਼ੋਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਕੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਅਲੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਦੁਹਾ ਦਾ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਰਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦੇ ਹੈ ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਲੀ ਪਾਕ ਕਿੱਡੇ ਪਾਕ ਨੇ नबी पाक का चेहरा विखा दिता गया आने है कितनी वड्डी बात की जिहड़ी सहाबी बनाती है हाँ ऐसे वैसे मैं तुहानू कहा ना क्या करो अली पहले मुसलमान थे अली पहले ही मुसलमान थे पहले मुसलमान तो बड़ी गिनती चेक करो इन्हां दी अगोश नबूवत परवरिश हो रही है सीने ते कदी सीधे ते कदी पुट्ठे ले रहे ने सरकार फरमांदे ने उन्होंने पूछा किवें इल्म आया तुहाडे कोल इन्ना बड़ा उन्होंने कदी सरकार सीने ते लटांदे सन कदी नाल लटांदे सन नाल ते सीने तो परा होए ही नहीं और चाचे दूजे उन्होंने कहा जी अली असि लेना कहा तुहानू क्या जो मर्जी ले लो और बाकी दो तीन जो मर्जी ले लो अली मैं ही लेना खैर दाल को दूर निकलेगी इधर आ जाओ फटाफट वापस आ जाओ अली पाक का जिक्र होवे ते मैं तो फरूकाबाद वाले नूं अद्धा घंटा लेट जुम्मा पढ़ाता तुसीं ते अपने बंदे हो जाती खलोते खलोते बेचारे 1.5 घंटा अद्धा घंटा जुम्मा उत्ते उन्होंने होर मैं कहा बस फौत होना जे अली पाक का जिक्र फिर साडे कोल यार ए जिक्र मैं अज टॉपिक नहीं ना वो आ रहा क्यों अशरात उन्होंने तो स्टार्ट होए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਬੀਰਾ ਵਲਹਮਦੁਲਿल्लाह खैर गल दूर निकल जाएगी उस धक्के ना बदो बदी पता क्यों करने धक्के इमाम नबी ने फरमाया अली जेडे तेरे नाल प्यार करते ने की करते ने प्यार उन्हां दे नक दी तू हड्डी भन दे ना चोरी करनगे ते जिन्हां दे दिल च तेरे बुग़्ज़ है ना उन्हां दे मुंह च मोतियां दे चोर मोतियां दे मुंह भर दे फिर भी तेरा बोझ रखणगे पता लगा अली अली करना इख्तियारी नहीं ये मुकद्दर दी गल है समझ नहीं आ रही तो समझ लेना जिन्हें करना तो नक दी हड्डी भी भन दे तो उन्हें अली अली अच्छा मैं ना बड़ा हैरान होना कि भाई उनकी क्या तू वो हड्डी बंद कर मैं तेरी हड्डियां पसलियां भन दे कोई कहना मैंने तुम्हारी टांग की हड्डी तोड़ देनी है मैंने तुम्हारी बांह की हड्डी तोड़ देनी है मैंने तुम्हारी धौन की हड्डी तोड़ देनी हड्डी का नाम ही लेते सिर्फ हड्डी कहते हैं क्योंकि हड्डी जड़ी भी हो टुट जाए चाचा जी गल माड़ी है ना यही गल है तेरी हड्डियां भन रही मैं इंजी गल मौलाना साहब जो मदरसे पा के आए तो उन्होंने कहा उस्तादा साडियां नूं कि भी गोश्त तुहाडा हड्डियां साडियां ने मैं कहा भाई चंगा सौदा किया जो मैं चमड़ी ला देनी पड़ गई मैं फिर चंगा गोश्त सामभ के रखा सी मैं कहा जे तुहाडियां तो मैं भी गोश्त तू कर लवां समझ आ रही तुहानू भाई तरीका ना मेरे साइयां ने ऐसे तो जरा को होवे जाके उस्ताद जी तुसी होंदे कौन हो सर आपने इसको ये किया वो ते साडे बुजुर्ग जरा उन्होंने की किया उन्होंने गोश्त तुहाडा हड्डियां साडियां मतलब की परदानी दा चमड़ी ला तो फड़ गई गल समझ आ रही अल्लाह अकबर तो मैं आना कि हड्डियां जड़ियां ना इज्तमाही होया नहीं उन्होंने कहा सी कि ये हड्डियां हमारी हैं बाकी गोश्त बेटा हड्डी वाला गोश्त ले ले उन्होंने कहा नहीं गोल बोटी तू रख तू उस्ताद है
हड्डी पीछे कर नहीं समझ आती तुहानू समझ आ गए गोल गोटी ते छड्डी बोललेस अकबर होंदा तो समझदा बोललेस की होंदा है बड़ा चक्कर दिंदा जे महल्लेदार नूं भी बोललेस चक्कर उदों मैं हल कड्ढिया मैनूं बाद च मिल लेना तुहानूं मैं दस देंगा बोललेस वाला काम भी मिल लेना थोड़ी बहुत दुनियादारी भी सीखी है आहो ते होर असीं उस नबी दे उम्मतियां जिन्हें दुआ ही इकट्ठी सिखाती रब्बना आतिना फिद दुनिया हसरतम व फिल आखिरा या अल्लाह आखिरत भी चंगी बना दुनिया भी चंगी बना अल्लाह दा नहीं दुनिया अल्लाह दा नहीं है नाल नाल ही जिन्होंने कोई भी किसी किस्म का चक्कर दे रहा हो राबता करें इंशाल्लाह चक्कर कट देंगे तुम चक्कर दोगे अल्लाह अच्छा मैं अर्ज की कर रहा था भला अली की गल सी जी नक की हड्डी मैं कोई हड्डी होंगे भाई अली तू कोई भी हड्डी भन हड्डियां भनते उन्होंने तां भी हड्डी क्या नहीं अली तू किसी के नक की हड्डी नहीं भनते तेरा तो प्यार करता है जे प्यार करता है तो तू अपने हाथ में कोई भी नहीं नहीं समझ आई ना 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 समझते बिल्कुल कोई भनते फिर भी कर रहा है बड़ी गल है क्या तू अपने हथी भनते फिर भी ओ यार जेड़ा बंदा जितना प्यार करता होवे ना वो रिस्पॉन्स ना दे तो प्यार च फर्क आता है यार असीं इहनूं प्यार जी कर रहे हैं ये को वेखो इहदा रवैया चेक करो जरा है असीं इहदी इज्जत करने को वेखो सानूं घूरदा इहनूं असीं ऐने हुंदा हुण सुनो वो करदा अली अली एदा प्यार क्या तू अपने हत्थ नाल नक दी हड्डी भन उन्हें तां भी बड़ा नहीं होना अली अली तो मैं करना सी हुण मौला पाक तो मेरी हड्डी भन छड्डी है ते मेरे को हुण को दिल करदा बंदा करन ना क्या तेरे नाल प्यार करदा होवे सही हड्डी भने नक दी होवे तू आप फिर भी अली अली करेगा तो मैं कह नक दी हड्डी क्यों असल जो गल होंगी ना मैं कहना खानदान में नाक ही होती है आँधी है कम ना करियो साड़ी नक नहीं रही आँधी है कि नहीं और बेनके गल करो ना आँधी है ना यस यूस तो करया करो शुक्र करो मैं तुम पूछ लेना हाँ नहीं तो मैं जी गल कर रहा ठीक ही तकरीबन होगी कि खानदान में नाक ही होती है बंदा की स्यापे करता है नक रह जाए की है नक रह जाए इठू उत्ते जोर ला देता है कि नक रह जाए नक कुछ भी हो जाए नक अली पाक क्या तू नक भी भन दे अली अली करेगा की मतलब जिदा नक भनना ही वो आंदा नक रवे ना रवे खानदान रवे ना रवे अली अली लाजमी करना बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही ऐसा तो जो अली अली ना करे टेंशन नहीं तुम लैनी उन्होंने लव ही नहीं है उन्होंने मोती भी खोओगे तो नहीं करेगा है जिन्होंने है उन्होंने भावे भन दो अंग अंग चो अली अली की बात आएगी तो शबे कदर जो है वो 5 रातें जो है उनमें से आपने तलाश करना उन देखो ना वो 1000 साल करता रहा दिने रोजा जिहाद राती कयाम हजरत शमून रहमहुल्लाह है जी बनी इसराइल दे वली ते इत्थे देखो रब ने किड्डा इनाम कीता तुहाडी पूरी लाइफ एक पासे एक रात ते जिहदी एक रात भी लग गई जिंदगी तर गई एक रात भी जी दी लग गई लेकिन वो एक रात लभण वास्ते 5 रातां लभणियां पैणियां किहड़ियां जी 5 विचों तलाश करना पैना उस भी साडा कसूर है पता तुहानूं नहीं एक सीधी सीधी पता लग रही सी कि किहड़ी हैगी लैलतुल कदर अब पहले तो ये जो कोटवा जिन्ना ज़हन च है कि 27वीं लैलतुल कदर होंदी वो पाक रातां हुज़ूर ने फरमाया कि इहनूं तलाश करो अच्छा एक गल है जिहड़े इतकाफ करते हैं इन्हां दी एक गल है इन्हां को खबर भावे कोई मिस हो जाए बाहर की हो रहा इन्होंने पता ना लगे कोई ना कोई शाय शू मिस हो जाए वो नहीं बंदा कहता लेकिन ये जिहड़े इतकाफ ते बैठे ने इन्हां दी लैलतुल कदर मिस कोई नहीं होंदी क्योंकि 5 रातां ने इन्हां 10 लाइयां होंदियां ने उत्थे ओदे च लभ गए जिहनूं लभ गई हाजी यूसुफ जी बल्ले पार बेड़े पार 83 साल 4 महीने एक रात लगी होए ते तुसीं हुण जे लंघ गई है तो मैं कुछ कह नहीं सकता ते हुण 29वीं जिहड़ी कल है जी एक ताक रात तुहाडे कोल हैगी है
کوشش کر لو لا لو لینا ہاں لمبا جوڑا نہیں لانی پہنتی ہاں بگو اللہ اللہ کر لینا تھوڑی جی ہے جی تو بڑی ہے میرا اب میں تمہیں دس لگا تھا کہ تمہیں بھی ٹینشن نہیں سی ہونی پنجا تو لبو جی ہے ہو گیا اتقاف والے میں لب جائے گی یہی کریے وہ امام الانبیاء فرماتے ہیں میں اجرے چوں باہر نکلیا کہ میں لوگوں کو دساں تعین کراں کہ کیڑی رات ہے فرماتے ہیں اگے دیکھا کہ دو مسلمان آپس لڑتے پے کہ انہوں کی لڑائی دی نو سدن کی ہویا میرے ذہن سے محو کر دی گئی مطلب کہ اے نہیں چک لی تھی کہ یہ سمجھ نہیں وہ چک لے گی اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے تعین کا علم لے لیا گیا کہ بھئی کیڑی ہے اے نہیں کہ وہ رات ہی مک گئی چکی گئی ہے رات نہیں کہ کیڑی ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں تو پتا اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے سنقرئک فلا تنسا سونے تینوں یہو جہا پڑھاواں گے تو کدی بھولے گا نہیں مولوی جڑا حضور دی مثل بندہ رٹے لا لا کے موت پئی ہوندی ہے پیپر پھر 2 سوال پڑھ جاندا ہے ہاں تے سونے نے کہا سنقرئک تینوں ایسا پڑھاواں گے تو بھولنا ہی نہیں کہ اللہ پاک نے پڑھایا نا کہڑی رات ہے تے پھر کیوں بھولے نہیں بھلایا گیا کی یہ دو بندے کی نوست دسنا تو میں چاہنا جب دو بندے آپس لڑن تو ایڈی نوست ہے کہ شب قدر جیڑی ہے وہ چھن جائے تو جب پورا پورا ٹبر لڑتا ہونا کہاں ہے تو پورے خاندان نوز باللہ پورا بھلا پھر آدھے ساری بتی ٹھیک نہیں ہوتی یہ چیزاں جہاں نے کوشش کرو آپس سے ختم ہونا یہ بڑی نوست ہے اس چیز کی تے گل ہو گئی جی شب قدر بھی آ گئی ہے اعتکاف بھی آ گیا یوم علی بھی آ گیا سب تو بڑی گل کہ قرآن آ گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اچھا قدر کا ایک مانا تنگ نہیں ہوتا تنگی لیلۃ القدر تنگی والی رات تنگ والی تسی کہنا اتنے نصیبے کھلڑ دی مولوی سانو آندا ہے تے شاہ جی دی بکھری مارا واسطہ آ گئے تنگی اور تنگ تے تنگی پتہ کیوں کہندے نے وہ فرشتے جڑے نے نا فرشتے وہ اینے لیندے نے اس رات نو کہ زمین ہی تنگ پہ جاندی ہے تو پتہ ہے کہ جب امام الانبیاء نے وصال فرمایا نا تو جبریل دا آنا جانا بند کیونکہ انہوں نے ہونے ہوندی وہی کی لے رہی ہے وہی تو جب امام الانبیاء پردہ فرمایا انہوں نے آنا جانا بند انہوں نے آنا جانا ایک رات ایسی ہے جتنے جبریل میں بھی آنا پڑتا ہے تے بعد جماعت آنا پڑتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم لیلۃ القدر میں جبریل فرشتیاں دی فوج نال تھلے تشریف لے کے بلکہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت بیان کی وہ کہتے ہیں کہ سارا سال نا فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ سانو تھلے پہ اسی انہاں دی زیارت کرنی ہے جڑے ساڈے تو بھی بڑھ عبادت اور تسی میں دسو کہ امام الانبیاء دے ظاہری جلوہ فرمائی ہوئے تو پھر تو گل سمجھ آتی ہے کہ فرشتیاں دے سردار تو ود عبادت کر دے وہ فرشتیاں دا سردار ہے وہ تو ود اسی کتھے توجہ ہے بڑی وہ سارا سال دعا منگتے ہیں یا اللہ سانو انہوں کی زیارت کرا دے چلے ابھی انہوں نے اسلام لینا ہے مسافہ کرنا ہے جنہوں کی عبادت ساڑھے نال کی ہے ود تو عبادت ود کی ہے عبادت ود ہے کہ بھائی جیڑا بندہ فرمایا گیا کہ پیاسا ہوئے انہوں شدت دی پیاس لگی ہوئے شدت دی پیاس ہے لیکن ان کے سامنے کوئی اور پیاسا آ جائے اپنی پیاس بھول جائے انہوں پانی پیش کر دے فرشتیاں میرے مولا سانو ایسا دیدار کرا دے نہیں وہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے کیوں نہ کھاندے نے نہ پیندے نے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے تو انہوں نے پیاس کھان پین کی تو پیاس رکھے کی تو شدت آئے گی نا اس طرح وہ کہہ رہے بھائی انہوں دی سانو زیارت کرا دے وہ پھر آؤندے جو تھلے بھائی جان لیلۃ القدر تے پھر مسافے کردے نے کی کردے نے مسافے کردے نے گل سمجھ آ رہی تے او گل ادھر ادھر چلی گئی مایا مکو صاحب بڑی سی فَصَوْا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ کہ اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف کیا کرو دوڑو اس کی طرف کیا کرو جی دوڑنا کی مغفرت والے مغفرت کے پوائنٹ ہے ان کے بھج کے جانا ہے مغفرت کی طرف دوڑنے کا مطلب ہے کیا ہے جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر شوق عبادت پیدا کرو اور اللہ سے بڑھ چڑھ کر اپنی مغفرت کی طرف کرو
اچھا کئی بندے سمجھتے ہیں رمضان مغفرت کا مہینہ عشرہ آپ پہ ہو جائے گی معافی موفی سارا کچھ ہے. اور بھائی جان میں سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھی تو میں کانشیس ہو گیا. رب فرماتا ہے فَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ میں بہت بخشنے والا ہوں اور کیوں اس کو جو توبہ کرے. لمن تابا جڑا توبہ کرے تے مغفرت طلب کرنی ہے توبہ کرنی ہے. ہن اینڈ تے جا رہا ہے اور یا اللہ تعالیٰ دیکھو نا ایک مہمان آندا نا اسی دی خدمت کرنے جدے جوگے ہونے ہیں تے وہ جدو جان لگتا ہے تے اسی کی آنے کہ جی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو معافی چاہتے ہیں اس طرح آپ کا نہیں کر سکے خدمت جیسے کیوں نہ ہے کہنے ہوگے نہیں کہنے شکر کرتے نکلے کہنے ہوتے پھر دسو تو بندہ انہوں کہنا ہے جی تسی وہ عزت تکریم کرتے ہو اس واسطے بھی وہ چار بندے انہوں دستا ہے عزت ہوتی جی میں فلانے لے گیا تھا شاہران لے گیا مجیب لے گیا ناصر لے کوئی جانا تے جتھے گیا تے میں جی بڑی انہوں نے عزت کی تھی جناب حاجی یوسف صاحب نے تو وہ یہ ہے کرتا ہے نا تے ساڈا ہوتا یار جاوے تے چلو کوئی اور گل ہے پرونا جاوے جی خاندان جو ہے ادھر جا کے لالا لالا ہو جائے کہ جناب کیا مہمان نوازی کیتی ہے کیا میزبانی کیتی ہے اور این جی ہے نا تے دھیان رکھنا پرونے کا وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے یہ ساڈا پرونا کہ اسی نے وعدہ گھاٹا نہ ہو جائے جو پوچھنے بھی ہے جناب کو پرونے کرتی رہ گئی ہوئے معافی چاہنے ہیں. اے رمضان بھی مہمان بھی نہ اے مہمان کہڑا ہے اے آپ پہ نہیں آیا سونے رب نے بھیجے ہیں تقریم تے تزئین کرنی ہے یا اللہ کو کمی رہ گئی ہوئے بتقاضا بشریت ڈرتے رہنا چاہیے معافی منگنی ہے کتنے جا کے شکایت نہ لا دے کہ میرے ڈیل صحیح طرح کیتا نہیں میرا حق ادا کیتا نہیں بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا تو مفہوم آپ کے فرمان کا سنانا کہ اگر رمضان نے جا کے شکایت کر دی نا کہ انہیں میری تعظیم نہیں کی تھی فلانے نے میری تکریم نہیں کی تھی فلانے نے میرا حق ادا نہیں کیتا فرمایا جی دی شکایت انہیں کر چھڑی نا اس بندے دے حق وچ اللہ تعالیٰ پھر کسی بھی سفارش قبول نہیں کرنا جہدے خلاف گواہی رمضان دے دے ایک کوشش کرنی ہے معافی منگنی ہے کہ تھوڑے خلاف ہی نہ ہو جائے کیوں کیونکہ رمضان والقرآن یسن رمضان تے قرآن دونوں سفارش کریں گے یہ دعا کرنی ہے کہ کوئی وعدہ گھاٹا ہو گیا جاندا پہ ہے تو جی میں پرونے نو کہی دا نا جناب کو کمی بیشی ہو جائے تو جی وہ ذہن چ ہوئے تو تہاڈے کہن نال وہ ذہن کلیئر کر دے چلے یار کوئی گل نہیں جان کے بیچارے کو نہیں کیتا کچھ ہو گیا ہے یہ اللہ کا مہمان ہے سمجھ آ رہی تو معافی تو مغفرت اور طلب کرنی ہے یا اللہ تعالیٰ وعدہ گھاٹا ہو گیا ہوئے تے ہاں ایس اشرے جو ہونے ہیں بلکہ اشرا اور کیڑا ہونا ہے یہ تسی دعا جیڑی یہ جہنم تو ذاتی نہیں کرنی اللہم اجرنا من النار. ویسے آخری اشرے کے والے نے امام الانبیاء نے اما عائشہ صدیقہ کو دعا عطا فرمائی ہے کیڑی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی ہوندی سارے پڑھ لو ایک باری اللہم انک عفو اسی نال کریم بھی لا لینے تو لمنا ہو جائے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا اللہ تو معاف کرنا والا ہے معاف کرن پسند کرنا ہے منو معاف کر دے تے جے فاعف عنی دی جگہ فاعف عنا کر دیو گے پھر یا اللہ میرے بھراواں نو بیلیاں نو سجناں نو بھی معاف کر دے تے جدوں اودے نہیں منگے گا تینوں اپے ہی لب جائے گا جو ہے تہاڈی کہڑی ہے فاعف عنا میں تو ہم سب کو جو ہے وہ معاف جو ہے وہ کر دے تے اللہ پاک کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سب دی عبادات اور ریاضات کو اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرمائے اور ایندا بھی رمضان دا استقبال کرے کیونکہ نا کنے بندے ہونے نے دوسری جگہ پہ بھیجنا جہاں کو سکپ ہو گئے ہونے نے پچھلے رمضان سے ہاں اے نہیں رمضان نہیں پھر ہونا وہ نہیں ہونا ہے اسی پتہ نہیں ہونا کہ وہ نہیں تے کہ اگے نہیں ہوتے تے کہ یا اللہ تعالیٰ اے صحابہ بڑے غمگین ہو جان جو جاننا ہوتا سی تسی تو کچھ بھی نہیں نہ کرتے پے سرکار بھی ایڈا برکت رحمت والا مہینہ ہے بلکہ امام الانبیاء نے دو ٹوک فرما دیتا تو میرے ورگے ملانی کو بھی سمجھ آ گئی فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان کی فضیلت کیا ہے سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتا رہے پورا سال ہی مولا رمضان رہے مہینہ کور نہیں ہوتا جب تو پتہ لگے مولا پورا سال ہی رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات کو مزید جڑے ایک دو دن رہ گئے کٹھیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے ایندا بھی سانو جاہو جلال دے نال ایندا استقبال کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.